پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت ہی مشہور حدیث ہے یہ. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام کو یہ ارشاد فرمایا کہ کچھ ہمارے لیے اونچی چیز کا انتظام کرو، کچھ اونچی چیز کا انتظام کرو. اب اونچی چیز کچھ بھی ہو سکتی ہے اپنے حالات زمانے وقت کے لحاظ سے. اس وقت کیا صحابہ اکرام تھوڑے پریشان ہوئے کہ اب ہم اونچی چیز کیا یہاں پہ تلاش کریں، صحرا ہے، میدان ہے، جنگل ہے، بیاباں ہے. اس وقت تو کوئی ایسا. بہرحال صحابہ اکرام نے اس وقت جو میسر آیا وہ انتظام کیا. کسی حدیث میں آیا کہ اونٹ کے اوپر جو وہ سب ایک بیٹھنے کی ایک جگہ ہوتی ہے جس کو کجاوا کہہ لیجیے یا کچھ بھی کہہ لیجیے، اسے اٹھا کر کے زمین پر رکھا گیا. بعض لوگ کہتے کہ نہیں، کھجور کو کاٹا گیا، اس کے پیڑ کو جو ہے 3 یا 4 ٹکڑے کیے گئے، پھر ایک کو دوسرے پر جو ہے رکھا گیا اور اونچا کیا گیا. بہرحال مقصد یہ ہے کہ کچھ اونچی جگہ بناؤ. جب وہ اس اونچی جگہ کی کہتے وہ اونچی جگہ بن گئی تو آقا دو عالم جناب مجتبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ اس کے اوپر تشریف لے گئے. یہ واقعہ میں مختصراً بتا رہا ہوں. اس کے اوپر تشریف لے گئے اور تشریف لے جانے کے بعد پھر صحابہ اکرام متوجہ ہوتے ہیں کہ اب آقا کیا فرمائیں. یہ خطبہ آخری حج تقریباً آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ آخری حج یہ مان لی اسی کا واقعہ ہے. جب اس پہ تشریف لے گئے، تشریف لے آنے کے بعد جو ہے کافی اونچے ہو گئے. اب حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم علیہ السلام کو بلایا گیا اور بلانے کے بعد ابھی بھی بہت سارے صحابہ کرام تھوڑے سے مزمحل ٹائپ کے تھے کہ اب کیا ہوگا. تو جیسا کہ حدیث میں آتا ہے کہ ان کے بازو کو پکڑ کر کے، ایک حدیث میں آتا ہے انگلی پکڑ کر کے، ایک میں آتا ہے بازو کو پکڑ کر کے. بازو اس کو بھی کہا جاتا ہے. تو بازو پکڑنے سے یہ ہوتا ہے کہ انگلی ہمیشہ جو ہے اوپر کھڑی ہو جاتی ہے، اور انگلی پکڑنے سے ہو سکتا ہے کہ تھوڑا سا لوج پن آ جائے. تو تفسیر بیان کرنے والے جو مفسرین ہیں ان سب باریکیوں کا بھی خیال کرتے ہیں کہ آنے والے زمانے میں جو 1400 سال کے بعد کا ایک زمانہ آئے گا، ہو سکتا ہے کہ کج فہم اور کج علم والے بہت سارے لوگ کہ ایسا نہ کہ اس میں تعلیل کر کے جو ہے کچھ اور نکالا. تو بازو والی جو روایت ہے کہ بازو کو پکڑ کر کے ایسے کی، اب یہ ایسے ہو ہی نہیں سکتا ہے، اب ایسے ہو ہی نہیں سکتا ہے. اس لیے کہ جن کا نام ہم لوگ یہ کہتے ہیں، کیا کہتے ہیں جب کوئی پریشانی آتی ہے تو کیا کہتے ہیں؟ مشکل کشا. مشکل کشا. تو جو مشکل کشا ہو اور وہی مشکل میں پڑ جائے تو یہ تو محال اتنا ممکن ہے. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے نا بازو کو پکڑ کر ایسے اٹھایا. اٹھانے کے بعد قوم کو یہی بتانا مقصود تھا، اور وہی حدیث ہے کہ من کنت مولا ہو، اگر تم لوگ مجھے اپنا مولا تسلیم کرتے ہو تو جس کا میں مولا ہوں اس کا علی مولا ہے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. صلو علی محمد و آل محمد. یہ علی جو ہے نا کہتے ہیں ہمارے مولا ہے تو گویا میں اس کا مولا ہوں. حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم علیہ السلام کی جو فضیلتیں ہیں بے پناہ فضیلتیں ہیں. یہی نہیں بلکہ جس طریقے سے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہاشمی تو حضرت علی بھی ہاشمی. اگر وہ قریشی تو یہ بھی قریشی. ایسا لگتا ہے کہ موصوف صفت کی جو ہے نسبت جو ہے نا جکڑ کے پکڑے ہوئے. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ درس اس وقت دیا کہ ہو سکتا ہے کہ آج سے 1400 سال کے بعد کہیں ہمارے اصحاب کو، اہل بیت کو لوگ یہ نہ سمجھے کہ یہ کمزور ہے. تو جس نبی نے حضرت علی کے بازو کو اس وقت اٹھا دیا تو پوری دنیا لاکھ کوشش کر لے وہ بازو اٹھتا ہی رہے گا. بازو کیا ہے؟ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی علیہ رحمت و رضوان اپنے قصائد ہدایت بخشش 3 جلدوں میں ہے. ہدایت بخشش کتنے جلدوں میں ہے؟ 3 جلدوں میں ہے. اور اس 3 جلدوں کے اندر اگر قصیدہ انہوں نے فرمایا ہے
تو صرف اہل بیت اطہار پر ہی لکھا ہے۔ تمام قصائد جو ہے وہ اہل بیت اطہار پر ہی انہوں نے رکھا، جس کے اندر کچھ اہل بیت آپ کے محررہ مطہرہ کے ہیں، کچھ اہل بیت آپ کے جو ہے نا بغداد شریف کے ہیں، کچھ اہل بیت جو ہے نا کوفہ کے ہیں، لیکن صرف اور صرف اہل بیت کے اوپر ہی جو ہے انہوں نے اپنا مکمل قصیدہ جو ہے تحریر فرمایا ہے۔ الحمدللہ اس پر ہماری ایک کتاب بھی آ چکی ہے، امام محمد رضا کی اردو نعتیہ قصیدہ نگاہ ہے۔ ہم نے ان تمام اہل بیت و اطہار کے قصائد کو ایک جگہ اکٹھا کیا ہے، جس میں سے ایک قصیدہ کے 4 اشعار میں آپ کو پڑھ کے سنا رہا ہوں، اس کو ذرا ملاحظہ کیجیے۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ اللہم صلی علی اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ ایک قصیدہ میں نے اس میں ترتیب دیا ہے، قصیدہ در مدح ہے حضرت خاتون جنت جگر پارے سید الانبیاء سیدنا بطول زہرا، جناب سرور عالم کی پیاری پیاری بطول، جناب سرور عالم کی پیاری پیاری بطول، ستیز پاک جگر پارے رسول اللہ۔ ادب سے نام زباں پر میرے نہیں آتا، ادب سے نام زباں پر میرے نہیں آتا، بدن پہ کیفیت رعشہ ہے خدا ہے گواہ، بدن پہ کیفیت رعشہ ہے خدا ہے گواہ۔ اور اگلا شعر ہے، درود پڑھیے اللہم صلی شعر جو ان کا نام سنا زہرا سر بلندی چھوڑ، جو ان کا نام سنا زہرا سر بلندی چھوڑ، بنی ستادہ بپاہو کے باندھی درگاہ۔ یہ چھوڑ کا مطلب یہ ہے کہ چھوڑنا نہیں، ایک کنارے کا دوسرا جو کنارہ ہوتا ہے، ایک چھوڑ اور دوسرا چھوڑ، ایک چھوڑ کو دوسرے چھوڑ اس کو ہے کہ نہیں، یہ والا چھوڑ ہے۔ جو مہر کر کے پھرا طواف لاسانی، جو مہر کر کے پھرا یا طواف لاسانی، قدم سے ماں لے گرا دل سے کھینچ کر ایک آہ، قدم سے ماں گرا دل سے کھینچ کر ایک آہ۔ اور ایک شعر اس کے اندر ہے، انہی کے دامن اقدس کا صدقہ میرے رسول، انہی کی دامن اقدس کا صدقہ میرے رسول، انہی کی چادر عفت کے واسطے یا شاہ، انہی کی چادر عفت کے واسطے یا شاہ سے مراد پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، انہی کی دامن اقدس کا صدقہ میرے رسول، انہی کی چادر عفت کے واسطے یا شاہ۔